الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آج 19 ذی الحجہ المبارک ہے اور 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت گزرا ہے، تو اسی مناسبت سے آج انہی کا ذکر خیر ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھوں، آپ کی صحبت حاصل کروں، آپ سے علم دین سیکھوں۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید مرحبا کہا، اور پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے صدیق اکبر، اس وقت تمہیں کیا چیز میرے پاس لے آئی؟ یعنی کوئی نماز کا وقت نہیں تھا، کوئی خاص دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا تھا، یا پھر کوئی درس و تدریس کا وقت نہیں تھا، یعنی خلاف معمول کہ جب سارے لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوں، ایسے وقت میں جب صحابہ آنا شروع ہوئے، سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو حضور نے پوچھا کہ اے صدیق، تمہیں کیا چیز اس وقت میرے پاس لے آئی ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس وقت یہاں لے آئی ہے۔ اب آپ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے انہیں بھی خوش آمدید کہا اور ان سے پھر سوال پوچھا کہ اے فاروق، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کیا چیز اس وقت یہاں لے آئی؟ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہاں لے آئی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اب حضور نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا کہ آپ کو کیا چیز یہاں لے آئی ہے؟ تو انہوں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہاں لے آئی ہے۔ اب تینوں صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں 7 یا 9 کنکریاں تھیں، پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ہی انہوں نے حضور علیہ السلام نے اٹھایا تو وہ تسبیح پڑھنے لگی، اور حضور نے جب زمین پر رکھی تو انہوں نے تسبیح روک دی، اور پھر وہی کنکریاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھی تو پھر وہ تسبیح پڑھنے لگی، اور انہوں نے بھی جب واپس زمین پر رکھی تو تسبیح رک گئی، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھی تو پھر تسبیح پڑھنے لگی، اور انہوں نے بھی جب وہ کنکریاں زمین پر رکھی تو پھر کنکریوں کی زبان میں تسبیح کو روک دیا، پھر وہی کنکریاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھی تو پھر وہ کنکریاں تسبیح پڑھنے لگی، اور انہوں نے بھی جب ان کنکریوں کو زمین پر رکھا تو پھر ان کنکریوں نے تسبیح پڑھنا روک دیا، اور اس کے بعد سارے مجمع میں کسی کے ہاتھ میں کنکریوں نے تسبیح نہیں پڑھی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا خلافت النبوۃ، یہ نبوت کی خلافت ہے، یعنی میرے بعد جو خلافت ہوگی، نبوت کی خلافت ہوگی، وہ اسی ترتیب سے ہوگی، یعنی میرے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ ہوں گے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے گویا نبوت کی جو خلافت ہے، حضور کے بعد جو خلافت ہونی تھی، اس کی ترتیب کو بیان فرما دیا کہ میرے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سیکھنے کو ملی، اب دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اب جب تینوں صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز یہاں لائی ہے؟ تو تینوں نے یہی عرض کیا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہاں لائی ہے۔ یعنی ان لوگوں کے دل میں حضور کی اتنی محبت تھی کہ جب بھی فارغ وقت ملتا، اپنے کام کاج سے، مصروفیات سے جو ہی فارغ ہوتے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اتنی وہ لوگ حضور سے محبت کرتے تھے۔ اور آج ہم غور کریں کہ ہم کس قدر حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت ہے، یہ دعویٰ ہر آدمی کرتا ہے، لیکن وہ یہ غور کرے کہ اسے محبت کتنا کھینچ کر لے جاتی ہے۔ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ تو جو آدمی حضور سے محبت کرے گا، حضور کی اداؤں کو اپنائے گا، حضور سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ تو صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے تو حضور کی اداؤں کو اپناتے بھی تھے۔ ہم لوگ بھی حضور سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم غور کریں کہ ہمیں حضور کی محبت کتنا کھینچتی ہے۔ کیا مسجد میں اذان کی آواز سن کر ہمارا دل مسجد کی طرف کھینچتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہم نے پتہ نہیں کب آخری بار درود پاک پڑھا تھا، تو کیا حضور علیہ السلام کا نام سن کر ہماری زبان پر درود پاک آتا ہے یا نہیں؟ اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا ہم حضور کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضور نے جو تعلیمات امت کے لیے چھوڑی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل یہی اصل میں حقیقت میں محبت ہے، صرف دعووں کا نام محبت نہیں ہے۔ تو کیا ہم قرآن پاک کی تعلیم سیکھتے ہیں؟ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم سنتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں؟ کیا ہمارا لباس سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ سنت کے مطابق ہے؟ تو اگر تو یہ سنت کے مطابق ہے پھر تو ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے ہم حضور کی اداؤں کو بھی اپنا رہے ہیں۔ اور اگر ہم صرف دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن ہماری چال ڈھال میں کوئی انداز ایسا نہیں ہے کہ جو سنت کے مطابق ہو، تو یہ صرف دعوے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی حقیقی محبت یہ عمل کی طرف لاتی ہے، عمل کا جذبہ پیدا کرتی ہے، حضور کی سنتوں پر عمل پیدا ہونے کا جذبہ دلاتی ہے۔ تو حضور کی سنتوں پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم سن رہے تھے، تو یہ بھی حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور حضور کی اداؤں کو اپنایا کرتے تھے۔ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی اداؤں کو بڑے پیار سے اپناتا ہے، بڑے شوق سے اپناتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا ایک درخت کے نیچے، اور پھر آپ نے وضو کر کے مسکرائے ہیں۔ یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پر مسکرایا جائے۔ آپ مسکرائے تو آپ کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے کہ آپ نے اس درخت کے نیچے وضو کیا اور پھر مسکرائے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضور علیہ السلام اسی طرح اس درخت کے نیچے تشریف لائے اور آپ نے یہاں پر آ کر وضو کیا
اور پھر یہاں وضو کر کے حضور علیہ السلام بھی ایسے ہی مسکرائے تھے. تو میں حضور علیہ السلام کی اس ادا کو اپنانے کی کوشش کر رہا تھا. یعنی جو طریقہ جو کام حضور علیہ السلام نے کیا وہی طریقہ کار اپنانے کی کوشش کر رہے تھے. وضو کر کے خندام ہوئے حضرت عثمان اور بولے کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو یہ ہے حضور علیہ السلام سے سچی محبت کہ حضور علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کی جائے. تو ہم لوگ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں تو دیکھیں حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی اداؤں کو اپنایا جائے. اور اس سے بھی بڑھ کر کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہے, اس کی آنکھوں کو سکون پہنچانا چاہتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نماز ادا کر کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی چاہیے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تو حضور کا عاشق نماز نہیں چھوڑ سکتا. حضور سے محبت کرنے والا نماز میں سستی نہیں کر سکتا. حضور سے محبت کرنے والا نماز میں غفلت نہیں کر سکتا. تو نماز کو ہمیشہ ادا کرنا چاہیے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ سنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد امتی حیاء عثمان, فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑھ کر جو حیا کرنے والے ہیں وہ عثمان ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر حیادار تھے. حیا یہ بہت بڑا پیارا وصف ہے کہ آدمی اپنی چال ڈال میں, اپنی گفتگو میں, اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرے. تو ان کے اس پیارے وصف کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ ہم بھی جب گفتگو کریں تو ہماری گفتگو میں حیا ہو, ہماری آنکھیں بے حیائی کی طرف نہ اٹھیں, ہماری زبان فضول نہ بولے, تو یہ حیا ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم کے مشابہ سمجھتے ہیں. اور وہ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس وقت کے نمرود نے آگ میں ڈالا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑوں کے فرشتوں کو اجازت دوں وہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں. اگر آپ حکم دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس بستی پر لے آئیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اگر مجھے کوئی حاجت ہوئی تو میں اسی سے طلب کروں گا. اور ادھر آ جائیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ پر بھی جب اس وقت کے باغیوں نے محاصرہ کر کے آپ کو اپنے گھر میں قید کر دیا, بند کر دیا, تو اس وقت کے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام تھے جو سیدنا زبیر بن عوام, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن بن عوف, اس طرح کے صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے عرض کی کہ خلیفۃ المؤمنین اگر آپ اجازت دیں تو ہم تھوڑے سے وقت میں ان سے لڑ کے ان کو بھگا دیں گے. لیکن آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے کئی سال پہلے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ تمہیں ایک مصیبت پہنچے گی, اس مصیبت میں صبر کرنا, تم جنت میں جاؤ گے, تو میں اس مصیبت پر صبر کروں گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا ویسا ہی جواب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ عثمان آپ دنیا میں بھی میرے دوست ہو اور آخرت میں بھی میرے دوست ہو. اور فرمایا کہ ہر نبی کا امت میں کوئی خلیل ہوتا ہے, یعنی دوست ہوتا ہے, اور فرمایا کہ میرا خلیل عثمان ہے. ہر نبی کا جنت میں کوئی رفیق ہوتا ہے, یعنی ساتھی ہوتا ہے, فرمایا کہ میرا رفیق عثمان ہے. کیا شان ہے آپ علیہ السلام. اور اسی طرح فرمایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زبان مبارک سے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی. آپ عشرہ مبشرہ, وہ 10 صحابہ کرام کے جنہیں حضور علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی, ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے. اور اسی طرح آپ کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر آئی ہیں.
اور کائنات میں یہ خاصیت کسی اور آدمی کو حاصل نہیں ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی آدمی کے نکاح میں آئی ہوں. یہ صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اور اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دور خلافت میں قرآن پاک مختلف قراتوں میں یہ چھپنا شروع ہو گیا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قراتوں کو اکٹھا کیا اور قرآن پاک کے تمام نسخوں کو اکٹھا کر کے ایک قرات پر سب لوگوں کو متفق کیا. اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن کو جمع کیا. مختلف قراتوں میں تھا تو سب لوگوں کو ایک قرات پر متفق کیا. اور آپ کو ذو النورین 2 نوروں والا کہا جاتا ہے. اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں آئیں. اب یہاں میں بڑی پیاری بات ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں آئی، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے ذو النورین، یعنی 2 نور والا. تو جس نبی کی 2 بیٹیاں حضور ان کے نکاح میں آ گئی ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. تو وہ نبی خود کتنا اعلیٰ نور ہوں گے. تو لوگ ان کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں نا. تو ان کی بیٹیاں بھی نور ہیں. ان کی بیٹیاں جن کے نکاح میں آ گئی ان کو بھی 2 نور والا کہا جا سکتا ہے. تو میرے نبی کو کیوں نور والا نہیں کہا جا سکتا؟ ٹھیک ہے. اور اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہت سے اوصاف ہیں. یہ جتنے بھی بیان ہوئے یہ سمجھیں کہ خاصیات ہیں، اوصاف ہیں. اس کے علاوہ 3 اوصاف اور بھی ہیں. ہدیہ مال، کہ آپ اللہ کی راہ میں بڑا دل کھول کر حج کیا کرتے تھے. جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی اعلان فرماتے کہ فلاں کنواں ہم نے خریدنا ہے، کوئی ہے جو خرید کر وقف کرے، فلاں جگہ خریدنی ہے مسجد کے لیے، تو سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میں اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتا ہوں. بلکہ بیر روما کنواں جو ہے، جب نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ شریف میں تشریف لائے تو اس وقت صحابہ کو پانی کی بڑی دشواری ہوئی. پانی نہیں ملتا تھا اور جو پانی تھا وہ کھارا تھا. ایک یہ کنواں تھا میٹھے پانی کا اور ایک یہ یہودی کا تھا، اور وہ یہودی مسلمانوں کو پانی نہیں دیا کرتا تھا. اب حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو شخص بیر روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے فوراً اس یہودی کے پاس گئے اور اسے منوانے کی کوشش کی، لیکن وہ یہودی نہ مانا. آخر کار بات یہاں پر طے پائی کہ میں یہ کنواں تمہیں 12,000 دینار کے بدلے میں اس شرط پر بیچتا ہوں کہ 2 دن پانی تم بھرو گے مسلمان اور 2 دن میں اس کا پانی فروخت کروں گا. پوری ملکیت نہیں دی بلکہ آدھی ملکیت دی. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر کنویں کو خرید لیا. اب جن 2 دنوں میں مسلمانوں کی باری تھی اب مسلمان اپنے لیے ڈبل پانی بھر لیتے اور دوسرے دن وہ یہودی اس کا پانی نہ بکتا. تو آخر کار اس نے تنگ آ کے مزید 8,000 دینار کے بدلے میں باقی کنواں بھی فروخت کر دیا. اور یوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ جنگ میں تھے، بڑی سخت مشکل پیش آئی کہ مسلمانوں کے پاس جنگ کی حالت میں جو ہے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، سخت گرمی تھی، یعنی کہ قحط کا سما بن گیا. اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں سے لدے ہوئے سامان کہ جو سامان بھیجا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور حضور ساری رات ہاتھوں کو اٹھا کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کرتے رہے. تو یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے کئی مرتبہ جنت کو خریدا. تو آپ اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرنے والے تھے، اسی لیے تو آپ کو عثمان غنی کہا جاتا ہے. غنی کا مطلب بھی دل کھول کے خرچ کرنے والا ہے. اور آپ کا ایک وصف یہ بھی تھا کہ آپ تسلیم رضائے رب یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے تھے. دیکھیں آپ کو جب باغیوں نے اپنے گھر میں گھیر کر شہید کیا تو آپ اس وقت کے خلیفہ تھے، اگر چاہتے تو طاقت کا استعمال کر کے ان کو بھگا سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ میں وہ سب سے پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ جو مدینے میں اپنے نبی کے شہر میں خون بہائے. آپ نے کہا میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. اور اسی طرح آپ اخلاص تقوی والے تھے، اللہ کا خوف آپ کے دل میں بڑا تھا.
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عبادت کی لذت کو 4 چیزوں میں پایا ہے. نمبر 1 فرض کی ادائیگی، نمبر 2 حرام چیزوں سے بچنا، نمبر 3 نیکی کی دعوت، اور نمبر 4 برائی سے منع کرنا. فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان 4 کاموں کو اپنا لے گا اسے عبادت کی لذت نصیب ہوگی. تو نیکی کی دعوت دیتے رہنا، برائی سے بچتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، اسی طرح خود گناہوں سے بچتے رہنا اور خود فرائض پر پابندی کرنا، یہ ایسے کام ہیں کہ جب بندہ کرتا ہے تو پھر عبادت کی لذت نصیب ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.